اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب و نوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی متقی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی رب کے فرما بردار ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی سنت مصطفی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے اور غور و فکر کیجیے. ہم عرس مناتے ہیں بزرگوں کا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی سیرت کے واقعات ہم سنتے ہیں، ان کی زندگی کے لمحات نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی جگہ جگہ پر اللہ نے خوف کا ذکر کیا ہے، تقوی کا ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک کی آیتوں کو آپ پڑھتے جائیے، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر خوف کا ذکر کیا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے خوف کھاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بساؤ، اے ایمان والو خشیت ربانی اپنے دل کے اندر بساؤ. دنیاوی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو، دینی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کس طرح گناہوں میں ملوث ہے. آج ہم سے اور آپ سے خطا سرزد ہو جاتی ہے. نماز چھوٹ گئی، گناہ سرزد ہو گیا. روزہ چھوٹ گیا، گناہ سرزد ہو گیا. ہم نے کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا، گناہ سرزد ہو گیا. اگر ہم نے کسی سے حسد کر لیا، گناہ سرزد ہو گیا. ہماری نگاہوں میں عیاشی پیدا ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا. دل کے اندر وسوسے پیدا ہو گئے اور ہاتھ میں نفس نے اس کام کو انجام دے دیا، گناہ سرزد ہو گیا. گناہوں کے صدور کے بہت سارے آلات ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں اور ہم اور آپ ان کے ذریعے گناہوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں. لیکن آؤ ذرا دیکھو اللہ رب العزت کتنا کریم ہے بندوں پر. رب قدیر اپنے بندوں کو جگہ جگہ پر حکم فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کا خوف کھاؤ. کہیں فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بساؤ. کہیں ارشاد فرمایا گیا فلا تخشوا الناس، تم اور دیگر لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. حضرات جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کی نماز ترک نہیں ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کا روزہ نہیں چھوٹتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری کیا کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ شراب کا جام ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ جوئے کے قریب نہیں جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں تقویٰ ہوا کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کی نگاہیں جھکی ہوا کرتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے.
اور اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو ان بزرگوں کی زندگی کو، دیکھو اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھو۔ آج ہم بہت سارے عرس مناتے ہیں، بزرگوں کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ آج یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ ان کی زندگی کی تاریخیں کیوں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ تاکہ صاحب عرس کی زندگی جب لوگوں کے سامنے پیش ہوگی تو لوگ انہی کا طریقہ اپنائیں گے، انہی کے طور طریقے پر عمل کریں گے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ والے کس طرح ہوا کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہی وہ اللہ والے ہو گئے؟ کیا ایسے ہی وہ چلتے پھرتے اللہ والے ہو گئے؟ نہیں، اللہ والے وہ ایسے نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی معرفت جب انہیں حاصل ہوئی ہے تو کس بنیاد پر اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، خشیت الہی کی بنیاد پر انہیں تقویٰ ملا ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر بسایا ہے، تب آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کی زندگی کے طور طریقے ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے لمحات ہم پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں میں آنسو بسا لیتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی سے آنسو آ جائے، آپ بھی کبھی ڈرتے ہو اللہ کے خوف سے؟ نماز چھوٹ گئی کوئی خوف نہیں، روزہ چھوٹ گیا کوئی خوف نہیں، اپنے ہاتھ میں 5-5 10 انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں کوئی خوف نہیں اللہ کا۔ کیا بزرگوں نے 5-5 10 15 انگوٹھی پہنی تھی؟ آپ اندازہ لگاؤ، غور کرو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ اس قوم کا نوجوان اب تو اپنا کان چھیدا کر کے اس کے اندر بھی بالی پہنتا ہے اور اپنے گردن کے اندر سونے کے اور نہ جانے کیسی کیسی دھاتوں کے زیورات پہنتا ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ پینٹ پہنتا ہے تو جگہ جگہ پر سوراخ ہے، اس کا پچھڑا حصہ بھی دکھ رہا ہے اور اس کا اگلا حصہ بھی دکھ رہا ہے اور اسی کو وہ فیشن سمجھ رکھا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، آج آپ کدھر جا رہے ہو؟ بزرگوں کے طور طریقے کو آپ نے کیوں نہیں اپنایا ہے؟ آج ہم اتنا بڑا عرس کر رہے ہیں، یہ شامیانہ، یہ زرق برق چیزیں، یہ علماء کی دعوت، یہ بزرگوں کی محفل، آج تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر ہماری قوم کا بچہ جہالت کے اندھیرے میں جا رہا ہے، قوم کا بچہ گھوم رہا ہے، قوم کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، قوم کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کرکٹ میں مست ہے اور گھر کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہی قوم ترقی یافتہ ہوا کرتی ہے جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی ہے۔ میرے نبی نے علم کو نور سے تشبیہ دیا ہے، میرے آقا نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے۔ علم پانی کی طرح ہے، علم نور کی طرح ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بلدی دور کے خوش عقیدہ
مسلمانوں آج علم کی روشنی کو آپ یہاں سے لے کر کے جائیے اور تعلیم کو اتنا عام کیجئے کہ آپ کا بچہ قرآن پاک بھی پڑھے، آپ کا بچہ ہندی بھی پڑھے، آپ کا بچہ انگلش بھی پڑھے، آپ کا بچہ میتھ بھی پڑھے، آپ کا بچہ بایو بھی پڑھے، آپ کا بچہ فزکس بھی پڑھے، آپ کا بچہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں بھی آپ کا بچہ آگے بڑھے، آپ کا بچہ میتھ بھی پڑھے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اور اپنی تعلیم گاہوں کو کیوں نہیں اتنا اچھا بنا رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے نام پر لاکھوں روپے آپ نے خرچ کر دیا، میلاد کے نام پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیا، قوالی کے نام پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیا، آپ کے بچے کو نماز جنازہ پڑھنا یاد نہیں ہے، آپ کے بچے کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، آپ کا بچہ صحیح ڈھنگ سے کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں کرنا جانتا ہے، آپ کا بچہ جہالت کی ادھوریوں میں جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے اور فکر کیجیے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہ نہ ہو جس قوم کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، جس قوم نے تعلیم کے میدان میں ترقی کی ہے۔ آج دنیا اسے یہودی قوم کہا کرتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا اتنا زبردست مزاج ہے کہ ان کا بچہ پڑھنے کے نام پر، تعلیم کے نام پر کتاب اپنے سینے سے لگا کر کے چل رہا ہے۔ وہ کتاب پڑھتے ہیں، راتوں رات پڑھتے ہیں، ان کے ہاں لائبریریاں ہیں، ان کے یہاں یونیورسٹیز ہیں، ان کے یہاں کالجز ہیں، ان کے یہاں بڑی بڑی دانشگاہیں ہیں، ان کے یہاں بڑی بڑی تعلیم گاہیں ہیں۔ ہمارے پاس کچھ چیز کی کمی ہے کیا؟ ہمارے پاس دولت کی کمی ہے کیا؟ ہمارے پاس ثروت کی کمی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اگر کمی ہے تو فکر کی کمی ہے، ہمارے پاس اگر کمی ہے تو دین کی کمی ہے، اگر ہمارے پاس کمی ہے تو فکر کی کمی ہے، ہمارے پاس سوچ کی کمی ہے۔ ہم اپنی سوچ کو اعلیٰ نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنی فکر کو اعلیٰ نہیں بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کا بچہ جہالت کی اندھیریوں میں جا رہا ہے۔ وہ قوم ترقی کر رہی ہے۔ آج سائنس کے میدان میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا۔ آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا۔ آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی جدید ٹیکنالوجی اور جتنے بھی جدید اختراعات ہیں وہ سب کس نے بنایا ہے؟ یہودیوں نے بنایا ہے، عیسائیوں نے بنایا ہے۔ وہ قوم جس قوم نے دنیا کو سب سے پہلے علم کا مزاج دیا ہے، آج وہ قوم جہالت کی تاریکیوں میں گھوم رہی ہے۔ آؤ ذرا غار حرا کی سیر کریں، وہ مقدس غار حرا ہے۔ اس غار حرا میں میرے آقا راتوں رات عبادت کا کھانا لے کر کے، عبادت کی چیزیں لے کر کے راتوں رات وہاں عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رات بھر میرے مصطفیٰ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین وہ کھانا پانی لے کر کے پھر جایا کرتی ہیں، کبھی پھر واپس نیچے آیا کرتی ہیں۔ وہ غار حرا ہے۔ میرے سرکار تخلیہ پسند ہو گئے ہیں، میرے نبی خلوت پسند ہو گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ آ رہی ہے، جا رہی ہے، اپنے شوہر کے کھانے پانی کا انتظام کر رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب قدیر نے جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب کو پیغام بھجوا دیا، اے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے، اے جبریل جا کر کے کہہ دو کہ خدیجہ جو تمہارے پاس کھانا پانی لے کر کے آ رہی ہے، رب قدیر نے ان کی یہ ادا پسند فرما لیا ہے، اور اس کے صدقے میں، اس کے اجر میں اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا مال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ کی اس مزاج سے قوم مسلم کی عورتوں کو بھی سبق لینا چاہیے۔ اور جب حضرت جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو سینے سے لگایا، بھیجا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا اقرا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ میرے نبی فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور جب حکم ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، سبحان اللہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ سب سے